بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں انہوں نے کہا تھا مسائل العشرون، 20 مسئلے۔ ان 20 مسائل میں سے ہم پہلا مسئلہ کل کے درس میں پڑھ چکے۔ وہ پہلا مسئلہ کس حوالے سے اور کس موضوع پر تھا؟ اس میں یہ تھا کہ اگر ماں اور بیٹی دونوں کے ساتھ یہ شادی کر لے، یا دو بہنوں کے ساتھ شادی کر لے، یا یہ 5 بیویوں کے ساتھ شادی کر لے تو اس کا کیا حکم ہے، وہ کل کے درس میں گزر چکا۔ آج ہم جو ہے وہ دوسرا مسئلہ پڑھیں گے۔ تو اب الثانیتوں کے لحاظ سے الثانیتوں سے پہلے ایک المسئلہ جو ہے کیا ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ۔ یہ دوسرا مسئلہ کس حوالے سے ہے؟ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ اگر ایک بندے کی بیوی آزاد عورت ہے، حرہ ہے، تو یہ اس کے اوپر کسی کنیز کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کی اپنی کنیز ہے پھر تو اس کے ساتھ شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر نکاح کے بھی اس کے لیے حلال ہے کیونکہ اس کی ملکیت ہے۔ اب شادی کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ یہ کسی اور کی کنیز سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ پہلے سے ہی اس کے پاس آزاد عورت موجود ہے۔ تو کیا اس کا کنیز والا نکاح صحیح ہے، غلط ہے؟ کیا اس کا نکاح پہلی آزاد عورت کے اجازت پر متوقف ہے، یا آزاد عورت کو اختیار ہے کہ الثانیتو، دوسرا مسئلہ، لا یجوز، جائز نہیں ہے، ان یتزوج امتن، ایک مرد کنیز کے ساتھ شادی کرے، علی حرتن، جبکہ اس کے پاس آزاد عورت موجود ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے کیا ہے، لا یجوز کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، الا ایک صورت میں گنجائش ہے، بے اذنہا، اگر آزاد عورت اذن دیتی ہے۔ اذن اور اجازت کا فرق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اگر کسی کام کرنے سے پہلے سامنے والی پارٹی سے رضایت لی جائے تو اس کو اذن کہتے ہیں، اور اگر کام کرنے کے بعد جا کے اس سے جو ہے کہ رضایت مانگی جائے اور وہ راضی ہو جائے تو اس کو اجازت کہتے ہیں۔ اب اذن کا مطلب یہ کہ کنیز کے نکاح سے پہلے جا کے اس سے رضایت لے لے، وہ ہوا موضع وفاقن۔ یہ اذن والی صورت میں جو نکاح صحیح ہے، اس میں سب کے سب علماء کرام متفق ہیں۔ فلو فعل، اگر اس بندے نے کنیز کے ساتھ نکاح کر دیا، بدون اذنہا، اس آزاد عورت کے اذن کے بغیر، تو وقف العقد، اس کا جو کنیز کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ متوقف ہوگا علی اجازتہا، ہا کی ضمیر جائے گی حرہ کی طرف، اس آزاد عورت کی اجازت پر، ولا یقع باطلا، اور یہ نکاح جو اس نے کنیز کے ساتھ کیا ہے یہ باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لعموم الامر بالوفاء بالعقد، اس لیے کہ وہ حکم جو عقد کے وفا کا ہے وہ عام ہے، اوفو بالعقود، ٹھیک ہے، یا اوفو بالعہود، اس قسم کا۔ تو اب یہ عام کا مطلب کیا ہے، یعنی چاہے اجازت کے ساتھ ہوا ہے چاہے بغیر اجازت کے، آپ کو بھرپور کوشش کرنی ہے اس کو نبھانے کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ آزاد عورت اجازت نہیں دے گی تو پھر یہ نکاح باطل ہو جائے گا، تو مرد کو اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَيْسَ الْمَانِعُ هُنَا، یا کنیز کے نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں، الا عدم رضاها، مگر یہ کہ وہ آزاد عورت راضی نہیں تھی، وَهُوَ مجبور، اس مانع کا جبران کیا جائے گا، کیسے؟ بے ایقاف ہی، یہ نکاح جو ہے متوقف ہوگا علی اجازتہا، اس آزاد عورت کی اجازت پر۔ کا عقد الفضولی، جیسے عقد فضولی میں بھی آپ کسی اور کے مال میں معاملہ کرتے ہیں، وہ معاملہ تب صحیح ہوگا جب وہ دوسرا اس کی اجازت دے دے گا۔ ایک تو عقد فضولی کے حوالے سے بھی یہ نکاح صحیح ہے اگر آزاد عورت اجازت دے۔ دوسری دلیل اس نکاح کے صحیح ہونے کی، ولی روایت سماع عن صادق علیہ السلام، سماع صاحب نے روایت نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اب وہ روایت اگر پڑھیں گے تو
بحث تو بڑا لمبا چوڑا ہو جائے گا، تھوڑا سا مختصر سا میں اس سے حدیث کا ٹکڑا پڑھتا ہوں کہ ایک مرد کے بارے میں سوال کیا گیا امام سے جس نے ایک کنیز کے ساتھ شادی کی تھی جبکہ اس کے پاس حرہ موجود تھی، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر حرہ چاہے اماں کے ساتھ رہے تو رہ سکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ رہا جا سکتا ہے۔ وکیل اب اس قول کے مقابلے میں دوسرا قول ہے، وہ کہتا ہے یبطلو، یہ کنیز والا نکاح باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لحسنۃ الحلبی، اس لیے کہ حلبی صاحب کی روایت حسنہ صحیحہ نہیں ہے، یہ روایت حسنہ ہے۔ من تزوج امتن علی حرتن، وہ بندہ جو کنیز کے ساتھ شادی کرتا ہے ایک آزاد عورت پر، یعنی ایک آزاد عورت پہلے ہی موجود تھی پھر کنیز کے ساتھ شادی کرتا ہے، فنکاحہ باطل، تو یہ روایت کہتی ہے اس کا نکاح باطل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے، وَنَحْوِهِ، اور اسی جو ہے جناب حلبی والی روایت کے مطابق روا حذیفہ، روایت کی ہے جناب حذیفہ صاحب نے جو بیٹا ہے کس کا، منصور کا، انہو علیہ السلام۔ یہ انہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف جائے گی۔ وزاد فیہا، اور حذیفہ والی روایت میں تو کچھ اضافی لفظ بھی آئے ہیں، کیا؟ انہو یعذر، بتحقیق اس مرد کو تعذیر کی جائے گی، یعنی اس کو حاکم سزا دے گا۔ کتنی سزا دے گا؟ اسنا عشر صوتن، 12 کوڑے لگائے گا، ونصفن، اور آدھا، یعنی 12.5 کوڑے لگائے گا۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ آدھا کوڑا کیسے ہوتا ہے؟ بھائی میرے آدھا کوڑا کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر کوڑے کی لمبائی جو ہے وہ 4 فٹ ہے تو یہ 2 فٹ سے آگے ہاتھ ڈال کے پھر وہ 2 فٹ اس کو مارے گا تو یہ آدھا کوڑا ہو جائے گا۔ یہ 12.5 کس حساب سے؟ کہتے ہیں سمنو حد زانی، یہ زنا کرنے والے شخص کے سزا کا 8واں حصہ ہے۔ بھائی اس کو 100 کوڑے لگتے ہیں، کتنے؟ زانی کو 100 کوڑے کچھ حالات میں۔ اب 100 کوڑے کو اگر ہم کہیں گے 8 12 کتنے ہو جائیں گے؟ 96، تو 12 لگیں گے، باقی اوپر بچیں گے 4، 4 کا بھی 8 حصے کریں گے تو آدھا آدھا حصہ آئے گا۔ وہ ہوا صاغرن، اچھا اس کو ہم کوڑے ماریں گے در حالی کے ذلیل کر کے کوڑے ماریں گے۔ وہ تعویل البطلان، اچھا کچھ لوگوں نے تعویل کی ہے کہ یہ نکاح کیوں باطل ہے، کہتے ہیں بِأَنَّهُ آئل الیہ، کہ بھائی باطل ہے نہیں لیکن یہ نکاح آئل بمعنی مائل، یہ مائل ہے بطلان کی طرف۔ کب؟ اللہ تقدیر اعتراض الحرت، جب حرہ جو ہے کیا ہے وہ اعتراض کرے گی تو باطل ہوگا، اس لیے انہوں نے باطل ہونے کا فتویٰ دیا۔ کہتے ہیں خلاف و ظاہر ہی، یہ تعویل کرنا اس ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ بھائی کھلم کھلا کہتا ہے کہ یہ نکاح ٹھیک نہیں ہوگا۔ باقی جو سماع والی روایت تھی وہ قاصرۃن عن معارضتہ ہی، وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے ٹکرا نہیں رکھ سکتی، وہ اس کے ساتھ کبھی بھی ٹکرا نہیں رکھی کیونکہ یہ حسنہ ہے، اور وہ سماع والی روایت جو ہے کیا ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ وعلی البطلان، اگر ہم نکاح کے بطلان کے قائل ہو گئے تو ینزل عقد الامت منزلۃ المعدوم، تو اس کنیز کے نکاح کو یوں سمجھے گویا کہ ہوا ہی نہیں تھا۔ والا اکاف ہی، اور اگر ہم فرض کریں کہ کنیز کا نکاح کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آزاد عورت کی اجازت پر، کیل، تو کہا گیا ہے اکاف والی صورت میں للحرت، اس آزاد عورت کو حق ہے فسخ و عقدہ ایزن، اپنا بھی نکاح ختم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کل امت والخالت، جیسے کہ کل آپ جو ہے اماں اور خالہ میں یہ پڑھ کر آئے تھے کہ اگر کسی پھپھی پر اس کی بھتیجی لے آتا ہے، کسی خالہ پر اس کی بھانجی لے آتا ہے، تو یہ دونوں عورتیں اپنی بھتیجے اور بھانجی کا بھی نکاح باطل کر سکتی ہیں، اپنا بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ ضَعْفٌ فِي ضَعْفٍ، بھائی یہ ضعیف کو ضعیف میں آپ نے داخل کر دیا، خود ان کو بھی ہم نے کہا تھا پھپھے اور خالہ کو اپنے نکاح فسخ کرنے کا حق نہیں ہے، تو یہاں پر آپ جو ہے آزاد عورت کو ان کے ساتھ تشبیہ نہ دیں۔ وَجَوَازُ تَزْوِيجِ الْأَمَةِ بِإِذْنِ الْحُرَّةِ، اور کہتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ جائز ہے کہ کنیز کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آزاد عورت اجازت دے، المستفاد من الاستثناء، جس کا جو ہے کیا ہے وہ استثناء سے استفادہ کیا گیا ہے۔ کوئی ایک آیت بھی ہے اس میں بھی اجازت دی گئی ہے کہ کنیز کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے،
فرماتے ہیں کہ یہ جو جناب اجازت دی گئی ہے یہ مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ عبد کے ساتھ، یعنی اگر عبد اس قسم کی شادی کرنا چاہے تو اجازت لے لے، او بمن یعجز عن وطء الحرہ، یا کنیز کے ساتھ اس کو شادی کی اجازت ہے جو آزاد عورت کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ وطی نہیں کر سکتا ہے، دون الامت، لیکن کنیز کے ساتھ وطی کر سکتے، وہ یکشل انتہ، اور اسے ڈر ہے کہ اگر کنیز کے ساتھ شادی نہیں کرے گا تو وہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا، او مبنی، یا یوں کہیں کنیز کی شادی متوقف ہے کس بات پر جناب؟ متوقف ہے علی القول، اس قول پر، بجواز تزویج الامہ بدون شرطین، کہ جائز ہے کنیز کے ساتھ شادی کرنا، اس میں آزاد کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے اور انت والی جو ہے کیا ہے وہ بھی قید ضروری نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَقْوَى خِلَافُهُ، اگرچہ قول قوی اس کے خلاف ہے، یعنی وہ کنیز کی شادی میں ان دونوں شرطوں کو لازمی سمجھتا ہے، کما نبہ علیہ بقولہ، جیسے کہ متنبہ کیا ہے مصنف نے علیہ اس خلاف والے نظرے پر اپنے اس قول کے ساتھ، وَقَذَا لَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ، یعنی جیسے عبد کا کنیز کے ساتھ نکاح کرنا ٹھیک نہیں، اسی طریقے سے حر کے لیے جائز نہیں ہے ان یتزوج الامت، کہ وہ کنیز کے ساتھ شادی کرے، مع قدرت ہی علی تزویج الحرہ، جب اس میں طاقت ہے کہ وہ آزاد عورت کے ساتھ شادی کرے۔ بھائی آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنے کی طاقت کا مطلب کیا ہے؟ بین یجد الحرۃ، اس کو جو ہے آزاد عورت کا رشتہ بھی ملے، وہ یقدر علی مہرہا، اور اس کا مہر بھی دے سکتا ہو، اور وہ نفقتہا، اور اس عورت کا نان و نفقہ بھی دے سکتا ہو، وہ یمکنہ وطئہا، اور اس کے لیے اس کے ساتھ وطی کرنا بھی ممکن ہو، وہ هو المعبر عنہ بالطول، کہتے ہیں یہی جو ہم نے تین چار چیزیں بتائیں کہ بھائی قدرت بھی رکھتا ہو اس کے نان نفقے پر، وطی پر، اسی کو جو ہے قرآن مجید میں طول کے ساتھ جو ہے کہ وہ تعبیر کی گئی ہے۔ او مع عجزہ، یا یہ شخص اس وقت شادی کر سکتا ہے جب عاجز ہو کس سے؟ اس جناب آزاد عورت سے شادی کرنے سے، اور اذا لم یکشل انت، اور اس کو انت کا بھی ڈر نہیں ہے۔ انت کسے کہتے ہیں؟ وہ لغتاً، لغت میں انت کی معنی المشقت شدیدہ، یعنی اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے، وہ شرن الضرر شدید، اسے شدید نقصان پہنچتا ہے، بے ترک ہی، اگر کنیز کے ساتھ شادی نہیں کرتا، بحیث اس طریقے سے ڈر لگتا ہے، یخاف الوقوع فی زنا، اس سے ڈر ہے کہ اگر میں نے شادی نہیں کی تو زنا میں جا کر پڑوں گا، لغلبت شہوت، اس لیے کہ اس میں شہوت جو ہے وہ غالب ہے، وضعف تقوی، اور اس میں تقوی جو ہے کہ وہ ضعیف ہے، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ضَرَرُ الشَّدِيدُ وَحْدَهُ كَافِيًا، مصنف صاحب فرماتے ہیں بہتر ہے کہ صرف ضرر ہی کافی ہو کس کے لیے؟ کنیز کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، وَإِنْ قَوِيَتِ تقوی، اگرچہ تقوی قوی بھی ہے پھر بھی بھائی اسلام میں نقصان کی جو ہے کہ وہ نفی کی گئے، للحرج، اس لیے کہ شادی نہ کرنے سے اس کو جو ہے کہ حرج ہوتا ہے، او ضرر، یا اس کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے، المنفیین، اسلام نے ضرر اور حرج دونوں کی نفی کی ہے، وَأَصَالَةُ عدم نقل، اور اصل یہی ہے کہ ہم اس انت کی معنی کو نقل کر کے تقوی کے کمزوری کی معنی میں نہ لے جائیں، ولا اعتبار شرطین، فرماتے کہ اگر دونوں جو ہے کیا ہے شرطوں کو معتبر سمجھے تو ظاہر الآیہ، آیت کا ظہور اسی میں دلالت کرتا ہے کہ جب طول بھی ہو اور خوف انت بھی ہو تو شادی کر سکتا ہے، وہ بمعناہا، اور اسی آیت کی معنی میں روایت محمد ابن مسلم، جناب محمد ابن مسلم صاحب نے روایت کی ہے ان الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے، وَدَلَالَتُهُمَا بِمَفْهُومِ شرط، کہتے ہیں اور یہ آیت اور روایت دونوں مفہوم شرط کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ جناب کنیز کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں آزاد نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے پھر کنیز کے ساتھ شادی کر سکتے ہو، وہ حجت عند المحققین، جناب یہ جو مفہوم شرط ہے یہ حجت ہے محققین کے نزدیک، کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہ اس کی ہم نے علم اصول میں بھی مثال پڑھی تھی، الماء اذا بلغ قدر قر لا ينجسه شيء، اس کا مطلب یہ اگر قر تک نہ پہنچے تو نجس ہو جائے گا، تو یہاں پر بھی کہا کہ اگر ڈر ہے، اگر یہ ہے تو پھر شادی کرنا جائز ہے، تو امید ہے کہ ہم ان مسائل پر انشاءاللہ
زیادہ سے زیادہ غور فکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔